الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سے پہلے والے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو آیات گزری تھیں، ان آیات میں بنو نذیر سے جو مال قبضے میں لیا گیا تھا اس کی تقسیم، اور اس کے بعد پھر عام مال فے کی تقسیم کا ذکر گزرا تھا۔ بنو نذیر سے جو مال ملا تھا تو وہ مال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس مال میں جیسے بھی چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، اور میں نے کل بتایا تھا کہ وہ مال اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حیثیتوں میں سے ایک حیثیت حاصل تھی، یا تو مالکانہ حیثیت تھی یا حاکمانہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جب خلفاء آئے تو ان خلفاء کے پاس جب وہ ملکیت چلی گئی، زمینیں چلی گئیں، سارا مال گیا، تو اس میں پھر ان کو مالکانہ اختیار نہ تھے بلکہ حاکمانہ ایز اے رولر، حکمران کے ان کو اختیار حاصل تھا جہاں اس کو خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنی ضروریات میں خرچ کر کے باقی جو بچ جاتا تھا اس کو اسلامی حکومت کے جو فوائد ہوتے، ضروریات ہوتی، اس میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے۔ گھوڑے خرید دیے، اور چیزیں زرہ بنا دی، تلواریں، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک جرنل عام مال فے کے بارے میں جو خرچ کرنا ہے، ایک مال غنیمت کے میں نے بتایا تھا کل کہ اس میں 5واں حصہ وہ اللہ کے لیے، باقی سارا جتنا بھی ہوتا ہے مال غنیمت جو لڑائی کے ذریعے سے مال حاصل کیا جاتا ہے تو وہ تمام لڑنے والے جو شرکاء ہوتے ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور مال فے جو ہوتا ہے اس میں اختیار ہوتا ہے حاکم کو کہ کہاں وہ خرچ کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہ مال ایسا ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے یہ مل جاتا ہے۔ اب مال فے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بعض ایسی ضروریات اور ایسی جگہیں بتائی ہیں کہ ان کے اندر خرچ کر دیا جائے وہ مال فے۔ جس طرح کل کچھ آیتیں گزری، ان میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لذی القربہ، قرابت والے جو ہیں، اب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے جو قرابت دار تھے ان کے لیے کہا گیا، والیتامى، یتیم ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، ان کے اندر خرچ کیا جائے۔ پھر خاص کر
ان مہاجرین کے لیے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یعنی جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کی جائیداد جاگیر مکانات کے اوپر مشرکین قابض ہو گئے اور ان کو نکال دیا. اب ان لوگوں کو کیا ہے، یہ مال فے میں سے ان کو بھی دیا جائے گا. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جتنے بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے ہیں ان سب کی خاصیت کیا ہے، ان کی یعنی ان کے شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ یہ اللہ رب العالمین کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے فضل کے طلبگار رہتے ہیں. فرمایا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے طلبگار رہتے ہیں. وینصرون اللہ، جہاں کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا ہے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہٹتا ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ ان لوگوں کا ایمان جو ہے یہ بڑا پختہ ایمان ہے، ان سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر. اولئک هم الصادقون، یہ اپنے ایمان میں کیا ہیں، بالکل سچے لوگ ہیں. مہاجر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آئے، یہ سارے کے سارے اولئک اللہ نے کہا ہے، اولئک منہم نہیں کہا، کیا کہا، اولئک سارے. پھر آگے ضمیر ہم، من نہیں لائے کہ بعض، ہم کہا کہ جتنے بھی اے ٹو زیڈ الف سے یا تک جو بھی آئے سارے کے سارے فرمایا ہم الصادقون، اپنے ایمان میں سچے تھے، اپنے ایمان میں سچے تھے. تو ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے، اللہ. اگر آج کوئی اٹھ کر ان کے اوپر کیا ہے اپنے تیر چلا رہا ہے، قلم چلا رہا ہے، زبانیں کھول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ اثر پڑے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ وہ ایمان لائے اللہ کے لیے، ایمان لائے اللہ کے لیے. اور ہر آدمی ایمان لاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی ایمان لائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ان کے ایمان کی گواہی میں اور آپ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ایمان کی گواہی کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے دی، کیونکہ وہ ایمان لائے اللہ پر. تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں کے راز اور بھید اور اندر ڈیپ جتنے بھی چیزیں ہیں، خیالات اور تصورات، ہر چیز سے میں واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ان کا ایمان کیا ہے، بہت پختہ ہے. اس لیے رب العالمین نے کہا اولئک هم الصادقون. پھر آگے والذین تبوؤا الدار. اب دوسرا، ایک تو مہاجر تھے اور دوسرے انصار تھے. انصار جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو ویلکم کیا اور ان کے لیے اپنے یعنی جائیداد، زمینیں، بیویاں تک تقسیم کر کے رکھ دی. کہا یہ لوگ، ان کا ذکر فرمایا والذین، اور مال فے میں سے ان کو بھی دو. کون لوگ؟ والذین، اور جو لوگ تبوؤا الدار، جگہ پکڑے رہے، والایمان، اور ایمان میں، یعنی جگہ پکڑے رہے اس گھر میں. اس گھر سے کیا مراد؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس کے مختلف نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. طابہ بھی اسے کہا، طیبہ بھی اسے کہا، یعنی اس سے جتنے بھی غلط قسم کے لوگ ہیں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے مدینہ. بڑی کیا ہے عظمت والی جگہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہاں بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں اللہ ہم سب کو وہی ٹھکانہ نصیب فرمائے، وہی جگہ نصیب کرے. تو فرمایا والذین تبوؤا الدار، اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں، اس گھر سے مراد مدینہ منورہ. والایمان، اور ایمان، یعنی ایمان اپنے دلوں کے اندر انہوں نے سجا کے رکھ دیا اور ایمان سے چپٹے رہے. تو فرمایا یہ لوگ من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو ہی ان کو اسلام کی خبر ملی تو مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے، جماعت در جماعت داخل ہو گئے. اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جب بادشاہ طبہ جب اس راستے سے گزرے تھے تو یہاں پر ان کے علماء نے کہا تھا کہ یہاں پر آخری نبی آئیں گے اور ان کا یہ ٹھکانہ یہاں ہوگا، اور ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم یہاں رہ جائیں. تو بہت سارے لوگ ان میں ٹھہرے، اور پھر اس بادشاہ نے مکان بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اور ایک خط بھی لکھ کے چھوڑ دیا، اور مفسرین نے یہاں تک لکھا کوئی گھر ہے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہے تھے، اس لیے رسول نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑو، یہ جائے گی وہاں ٹھہرے گی جہاں اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو گویا اب یہ کیا انصار والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، مہاجرین سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا۔ فرمایا یحبون، محبت کرتے ہیں کس سے؟ من ہاجر الیہم، ہر اس شخص سے جس نے ہجرت کی ان کی طرف، جو جہاں جہاں سے آیا مدینہ منورہ میں انہوں نے اسے ویلکم کر دیا، سینے سے لگا دیا۔ فرمایا ان سے محبت کرنے لگ گئے، اور فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت، مال فے جو تھا، یہ بنو نذیر والا اس کو تقسیم کیا، جس طرح ابتدا میں تو یہ چاہ رہے تھے بعض، جب مال ملا تو سب کی خواہش تھی اس کو مال غنیمت کی، جس طرح خیبر کی مال کی تقسیم ہوئی اس طرح تقسیم کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یہ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید سے جس کو چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال زیادہ تر مہاجرین کو دیا، اور غالباً تین صحابہ اکرام جو انصار میں سے تھے ان کو دیا۔ اب یہ انصاری صحابہ جو تھے ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین کو دیا۔ اسی کا ذکر فرمایا ولا یجدون، نہیں پائیں گے فی صدورہم، ان کے سینوں میں، حاجتن، تنگی، مما اوتوا، اس مال کے متعلق جو ان کو دیا گیا، جو مال ان کو دیا گیا۔ فرمایا ویؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر کیا یؤثرون، مقدم رکھتے ہیں، ایثار کرتے، قربان کرتے، علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، کن کو؟ مہاجرین کو قربان، یعنی ان کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو فاقے لگے ہوئے ہوں، خصاصہ کا معنی فاقہ، بھوک، لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس کو قربان کیا مہاجرین کے اوپر، کہ ان لوگوں نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے قربانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کو سب کچھ قربان، اگرچہ ان کے اوپر بھوک لگی تھی۔ تو فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ انصار کی تعریف فرمائی رب العالمین نے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، تو فرمایا جب مال فے مل جائے تو ان کو بھی کچھ دے دیا۔ فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو بچا دیا گیا جی کی لالچ سے، شحّ لالچ جو ہوتی ہے، لالچ انسان کے دل میں آتی ہے، ایسی لالچ جو حرام کو بھی نہ دیکھے، حلال کو بھی نہ دیکھے، جیسے بھی آئے سمیٹنے کی کوشش ہو۔ تو فرمایا جس کو اس چیز سے بچا لیا، حرام کے مال کی ہرس سے بچا دیا گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مدینہ منورہ کے انصار، ان کو رب العالمین نے اس لالچ سے بچا دیا تھا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا تھا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رب العالمین نے فرمایا یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، سارے کامیاب ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ یقولون ربنا، اب عام ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ، ان کو بھی مال غنیمت، مال فے میں ان کا بھی حصہ رکھو، یعنی جب حاکم وقت ہے، اب قیامت تک حکمرانوں کے لیے کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیز آ گئی کہ ان لوگوں کو تم نے یہ دینا ہے۔ اب والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد؟ مہاجرین اور انصار کے بعد۔ فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں، یہاں پر دو قول لکھے مفسرین نے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ سابقون الاولون، جو ابتدائی زمانے کے اندر مسلمان ہوئے، شروع میں ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں، شروع میں جنہوں نے ویلکم کیا مہاجرین کو، وہ، اور پھر بعد والے جو آئے ہجرت کر کے یا مدینہ منورہ میں اسلام میں داخل ہوئے، تو فرمایا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، ان کی زبانوں سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں، کن کے لیے؟ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، اور ان مہاجرین کی انصار نے مدد کی، اور سب نے مل کر ایک جسم اور جان بنے،
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ربنا اغفر لنا، سب سے پہلے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور ہمیشہ دعا کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے، اس کے بعد پھر کسی اور کے لیے دعا کرے۔ تو فرمایا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، مغفرت فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا، جو سبقت لے گئے، جو سبقت لے گئے بالایمان، ایمان کے ساتھ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ تو گویا یہ کلمہ کن کا ہو گیا؟ ان ایمان والوں کا جو مہاجرین اور انصار میں سے بعد والے، اور بعض مفسرین فرما نہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والے۔ اب یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو گزر گئے، جو ایمان کی حالت میں گزر گیا، تو اس کا فرمایا سبقونا بالایمان، اے دے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ان لوگوں کو بھی معاف فرما دے جو ایمان کے ساتھ کیا ہے سب کچھ لے گئے۔ آگے فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پہلی دعا کیا کی کہ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، دوسری دعا کی کہ اے اللہ اگر ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے، برائی پائی جاتی ہے، تو اے اللہ اس کو نکال دے، اے اللہ اس کو نکال دے۔ فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا، اے اللہ مت بنا، مت رکھ فی قلوبنا ہمارے دل میں غلا بیر، بغض۔ فرمایا للذین آمنوا، کن کے واسطے؟ ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے۔ فرمایا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار عالم تو ہی ہے، اے ہمارا رب، اے ہمارے رب تو ہی ہے رؤوف نرمی والا، رؤوف نرمی والا، رحیم مہربان ہے، تو ہی ہے۔ یہ ہمیں دونوں چیزیں عطا کر دے، ہمارے خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، صرف ہماری نہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لے آ چکے، ایمان لا چکے ان کے لیے بھی، اور ہمارے دلوں سے ان کے بارے میں اگر کوئی کینہ ہے تو اس کو بھی نکال۔ اگر کہیں تاریخ کی کتاب کو ہاتھ لگا دیا اور تاریخ کے اوراق میں لکھنے والے مورخین نے جو گند پھیلایا ہے اپنے قلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے بارے میں، اور پھر دل میں وہ باتیں کھٹکنے لگی اور دماغ کے اندر اور آنکھوں کے اندر کیا ہے وہی الفاظ اور آنکھ کیا ہے آ رہے ہیں، اور دل میں کیا ہے گندگی آ رہی ہے، دل میں بغض پیدا ہو رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو ایک دم یہ دعا کر لو، یہ دعا مانگ لیا کرو، اسی وقت یہ دعا مانگ لیا کرو، رب العالمین دل سے بغض کو نکال دے گا۔ کیا ان کے صحابہ اکرام جو ہیں وہ صحابہ وہ ہیں جن کے واسطے سے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ سے نکالا تو وہاں بھی چاروں طرف حصار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لائے، کس طرح اٹھا کر لائے۔ مدینہ منورہ میں پہنچے، صحابہ اکرام نے کس طریقے سے، انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مہاجرین کو ویلکم کیا، کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، پھر اس کتاب کی حفاظت کی، پھر اس کتاب کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کے بارے میں کبھی دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دعا کی جائے گی تو رب العالمین کے دلوں سے یہ سارے بغض اور بیر کو نکال دے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو ڈالے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا